अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम 2 अहादीस पढ़ेंगे। पहली हदीस है तशहद की दुआ, दूसरी है तशहद में दरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन। ठीक है, चलिए सब का आगाज़ करते हैं। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है, काला कहते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जलसा अहदुकुम फिस सलाती, जब तुम में से कोई नमाज में बैठे, फलयकुल चाहिए कि वो कहे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कुल्ली फ़िअली बदनी बातें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहू, उसकी बरकात हो, अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह ताला के नेक सालिहीन बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो नबी से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तशहद की ये दुआ सिखाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि पहले हम नमाज में जब बैठते तो हम क्या करते थे कि अस्सलामु अलल्लाह कहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया, फरमाया कि अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, यानी अल्लाह का नाम, अल्लाह तो खुद सलाम है, अल्लाह का नाम है। ठीक है, तो आप जो तशहद में दुआ पढ़ते हो अस्सलामु अलैल्लाह वो ना कहो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तशहद की ये दुआ अल्लाह ताला ने मिराज के मौके पे अता की। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की ना उस वक़्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 तोहफे दिए थे, एक नमाज दी थी, एक तशहद में पढ़ी जाने वाली ये तशहद की दुआ दी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजें दी गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में ये तशहद की दुआ दी गई। कौन सी दुआ? कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की आप पर दरूद व सलाम हो, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल हों, अल्लाह ताला आप पर सलाम नाज़िल कर रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तोहफ़ा दिया था, यानी सलाम का। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि तुम अस्सलामु अलल्लाह ना कहो, बल्कि क्या कहो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि कितनी प्यारी दुआ। इसके मफ़हूम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि हम अल्लाह से कहते हैं कोली फेली बदनी बातें अल्लाह के लिए, यानी कोली कैसे कौन सी हैं? जो हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हम नमाज की दुआएं पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये कोली इबादतें हैं। ठीक है, और कोली फेली इबादतें, फेली जो कि हम कोई काम करते हैं। ठीक है, कि कोई काम किया हमने, तो कोई नेकी का काम कर लिया, किसी को सदका दे दिया, ये क्या है? ये कोली फेली है, फेली इबादत है। और बदनी इबादतें, यानी जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम रुकू सुजूद करते हैं, तो ये हम अपने बदन को क्या कर रहे होते हैं? तकलीफ़ दे रहे होते हैं। मतलब ये बदन को तकलीफ़ दे के जो भी हम अमल करते हैं, ये भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारी बात करना भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, हमारा काम करना भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। मतलब हम जो भी करें किसके लिए? अल्लाह के लिए हमारा अमल होना चाहिए। तो फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद अस्सलामु अलैना, यानी हम पर भी सलामती हो, और अल्लाह के नेक सालिहीन बंदों पर भी। कितनी प्यारी दुआ है कि हम कहें कि हम दुआ जब कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें फ़लाँ ने भी दुआ के लिए कहा था, फ़लाँ ने भी दुआ के लिए कहा था। जब हम ये दुआ करते हैं ना, तो हम टोटली उम्मत मुस्लिमा के जो लोग हैं उन सब के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? दुआ कर रहे होते हैं। और हम आखिर में क्या कहते हैं? इकरार करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। देखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, क्या है? वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं। आगे है तशहद में दरूद शरीफ, दूसरी हदीस।
ان عبدالرحمن بن ابی لیلہ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ کے گھر والوں پر کس طرح درود بھیجیں، کہ اللہ کے نبی جی ہمیں بھی بتائیں کہ ہم آپ کے گھر والوں پر کس طرح درود بھیجیں۔ قالا فرمایا قولو کہو اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے درود بھیجے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم کی آل پر، یعنی ان کی اولاد پر، بے شک تو ہی تعریف کیا گیا بزرگیوں والا ہے۔ آگے ہے کہ اللہم بارک، اے اللہ برکت نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما بارک تھا، جیسے تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کے آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ تو دیکھو کتنی پیاری دعا ہے درود پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو بھی بندہ جہاں بھی رہنے والا ہے، جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ پر وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم احادیث کے علاوہ کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے درود، وہ پڑھیں گے، جس طرح درود تنجینہ، درود فلاں فلاں جو کہتے ہیں، تو وہ درود سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس پر میرے نبی کی مہر نہیں لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، فہو مردود، فہو رد، وہ اس کا مردود عمل ہوگا، اس کا عمل وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کون سا درود جو سنت سے ثابت ہے وہ ہم کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اور درود کی کتنی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کیا کیا، درود بھیجا، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں درود کتنا پڑھوں، مطلب میں دن میں میرے عبادت کے 4 حصے ہیں، مطلب ذکر و اذکار کی، ٹھیک ہے، نماز کے سوا اور ذکر و اذکار کی، کہتے ہیں میرے 4 حصے ہیں، ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی جی اگر میں 2 حصے درود پڑھوں، 2 حصے میں ذکر کروں دوسرا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کرو وہ بہتر ہے۔ اس نے کہا 3 حصے میں درود پڑھوں گا، 1 حصہ میں کیا کروں گا، باقی ذکر و اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ بہتر ہوگا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی جی سارا دن میں درود ہی پڑھتا رہوں، کوئی اور ذکر نہ کروں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا اعلیٰ، یہ تو سب سے بہترین ہو گیا کہ تو جو بھی مانگے گا تجھے اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی دعا مانگ رہا تھا اور وہ درود شریف پڑھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اور پوچھا گیا کہ اس کی دعا کیوں قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پڑھ رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دعا کے اندر شروع میں اور آخر میں درود نہیں پڑھا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو ہم کیا کریں، درود پڑھیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے درود شریف کی برکت سے، کہ جب ہم 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں گی کہ ایک بہت بڑے اسلام آباد کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کا دل کا آپریٹ ہوا، تو جب ان کا آپریٹ ہوا نا تو وہ ابھی آپریٹ ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک آپریٹ کر دیا، لیکن جب ڈاکٹر دیکھنے لگے تو کہنے لگے یہ تو دوبارہ ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا آپریٹ ہے کہ اب ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہم نے کیا ہے۔ تو
وہ کہنے لگی اس کا حل یہی ہے کہ اس کا دوبارہ آپریٹ ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ ڈاکٹر اپنے اوزار لینے گئے تاکہ ان کا دوبارہ آپریٹ کیا جائے۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ دل ہی دل میں وہ کیا کر رہے تھے، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ جب وہ دوبارہ ڈاکٹر اندر آئے آپریشن کے لیے، جب آئے تو دیکھا کہ ان کا تو مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا، خون صحیح سے گردش کر رہا تھا، اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے درود شریف پڑھا۔ یعنی کہ درود پڑھنے سے ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں، اور شرط یہ ہے درود کی قبول ہونے کی کہ وہ درود جو ہم پڑھیں وہ سنت سے ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح کے وقت 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں، سبحان اللہ۔ اور جو شام کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی 100 حاجتیں کیا کرتا ہے، پوریاں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، اتنا درود۔ اور یہ درود ابراہیمی آپ یہ بھی پورا پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے بتایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سوا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اسی طرح کہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اس طرح کے جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق اتنا، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔